نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولادہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں قرآن کریم نے حرمت والے مہینے کہا ہے، اور جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت والے مہینے کہا ہے، جس میں لڑائی قتل و قتال جو ہے اسے ناجائز اور حرام جو ہے سمجھا جاتا ہے، وہ یہ 4 مہینے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے محرم الحرام کا مہینہ ایک ہے، اور اس مہینے میں 10 بڑے واقعات رونما ہوئے۔ پہلا واقعہ کہ کائنات کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی۔ کائنات کو اللہ نے بنایا، کائنات کو بنا کر کے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پھر آسمان کو وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ نے پھر آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، اور سورج سے اللہ پاک نے دن کا اجالا کیا، اور چاند کو چمک دے کے رات کی تاریکی میں چاند کو چمکا دیا۔ اللہ نے یہ سارا نظام اسی مہینے میں، اس نظام کی ابتدا ہوئی۔ نمبر 2، اسی مہینے میں آدم علیہ السلام کی جو ہے آپ کے جسم اقدس میں روح ڈالی گئی۔ اسی مہینے میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ اسی مہینے میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل فرمایا، اور اسی مہینے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی مہینے میں آدم علیہ السلام کی اور اماں حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ دوسرا بڑا واقعہ جو اس مہینے میں رونما ہوا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان نوح جب تھما، جب وہ رکا، جب آپ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری، وہ محرم الحرام کے مہینہ تھا۔ اور چوتھا بڑا واقعہ جو اس مہینے میں رونما ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر کے فرعون کے ظلم سے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے جب آپ نے ہجرت کرنی چاہی، اور فرعون کو پتا چلا، اور اس نے اپنی فوج کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو ہے لاؤ لشکر کے سمیت فرعون موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں چلا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں آگے دریا ہے، پیچھے یہ فرعونی فوجیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے الہام فرمایا، وحی نازل فرمائی، اے میرے کلیم اپنا عصا جو ہے، اپنا ڈنڈا جو ہے یہ پانی پہ مار، تیرے عصا سے ہم، تیرے عصا کی برکت سے ہم تجھے رستے عطا کریں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پہ مارا تو اللہ پاک نے رستے بنا دیے، گزر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ گزر گئے۔ جو فرعون آیا، جب فرعونی لاؤ لشکر دریا کے درمیان میں چلا گیا، اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی چلا، پھر سارے کا سارا فرعون سمیت سارے کا سارا لشکر جو ہے ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس مہینے ہی میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی۔ اور اسی مہینے میں جو 5واں بڑا واقعہ رونما ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیخا کو، جس میں نمرودیوں نے، منکروں نے، کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ میں ڈالا، اور اس آگ کو اللہ پاک نے جب گلے گلزار بنا دیا۔ اسی مہینے محرم الحرام میں 6واں بڑا واقعہ جو اس مہینے میں رونما ہوا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے کنویں سے نکالنے کا سبب بنایا، تخت مصر پہ بٹھایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی واپس آ گئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی 40 سال بعد باپ بیٹے کی جب ملاقات ہوئی تو محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا۔ اور اسی مہینے میں جو 7واں بڑا واقعہ رونما ہوا ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی بستی سے نکلے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ہلنے لگی، کشتی ڈگمگانے لگی، یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا، ہم مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔
اسی محرم الحرام میں جو 8واں بڑا واقعہ رونما ہوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پہ جب اٹھایا، زندہ آسمانوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اٹھایا تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اسی مہینے میں جو 9واں بڑا واقعہ رونما ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اور اسی مہینے میں جو 10واں بڑا واقعہ رونما ہوا، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے کافی عرصے بعد بیمار رکھنے کے جب صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اور اسی مہینے میں آسمان سے سب سے پہلی بارش جو زمین پہ ہوئی، زمین و آسمان بننے کے بعد سب سے پہلی بارش جو زمین پہ ہوئی اسی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ازل ہی سے اللہ نے اسے اعلیٰ اور بالا بنا کر رکھا۔ اس مہینے کا احترام جو ہے ادب ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے میں جو 2 واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے اسلام میں، مسلمانوں میں ہلچل مچا دی، جن واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کے سینے چھلنی ہو گئے۔ پہلا واقعہ جو اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کی امت میں سب سے پہلا واقعہ جو محرم الحرام میں ہوا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے مسلمانوں کے کلیجوں کو چھلنی کر دیا، اور سارا عالم اسلام جب غم میں ڈوب گیا، اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو وہ واقعہ رونما ہوا جسے بیان کرنے اور سننے کی سخت ہم میں نہیں ہے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو آل رسول پر، خاندان رسول پر، جنتی شہزادوں پر، جنت کے پھولوں کو بے دردی سے جس طرح مسلا گیا، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو جس بے دردی سے ظالموں نے شہید کیا، اس شہادت پر، اس واقعے پر آج تک مسلمانوں کے کلیجے چھلنی ہیں۔ یہ 2 واقعات، ایسے واقعات اس مہینے میں ہوئے، جب بھی مہینہ آتا ہے تو یہ واقعات تر و تازہ ہو جاتے ہیں، ان واقعات کا غم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آل رسول، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔